بسم اللہ بھائی جی. دعائے ولی العصر حجت دورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزقتو وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات. اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات. وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ حیدریہ. نعرہ حیدریہ. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. محمد و آل محمد کی بلند ذات پہ بلند صلوات. اللہ نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، کرم ہے آل یاسین کا، کرم ہے آل یاسین کا، اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان سلطان العرب والعجم عالم آل محمد، سانسوں کے حکمران، بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت امیر المومنین کا خزانہ رکھا۔ یا الیہ سلامت رہیں۔ جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے کہ اس نے ہم جیسے بھائی اسجد ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ بدلتا ہوں، آپ نے اتنا اچھا سنا ہے۔ یہ ترس ہے آل محمد کا کہ جس دور میں سانسیں لینا مشکل ہیں، اس دور میں سرکار عباس کے پرچم کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ بھائی شوکت اور جتنے اس خاندان کے مرحومین دنیا سے گئے ہیں، مالک سب کے درجات بلند فرمائے۔ آج کے دن کی مظلومیت کا واسطہ مالک اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں برکت۔ آمین ضرور کہنا۔ مالک ہمارے وطن کو خطرات سے محفوظ فرمائے۔ پارا چنا سے لے کے فلسطین تک جتنے مظلوم ہیں، مالک ان کی مدد فرمائے۔ مالک ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ شیعہ سنی عاشقان مصطفیٰ کی صفوں میں مالک اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سب سے بڑی دعا سلطان زمان بقیت اللہ
مشیت اللہ، ارادت اللہ، قدرت اللہ، قائم آل محمد، مقصود آل محمد، منتقم آل محمد کے ظہور میں مالک تعجیل فرمائے، سیدہ کے لال کی شاہی نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنے بیٹھے ہیں کافی ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم واجب الاحترام، آج کی مجلس کا آغاز صادق امام کے فرمان سے کر رہا ہوں۔ امام کے فرمان سے گفتگو کا آغاز ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ، بات شروع ہو گئی جی، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اللہ جسے اپنا مقربین بنانا چاہتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ خیر کسی کی چاہے، بھلائی چاہے تو اللہ اس کے دل میں میرے داد حسین کی محبت ڈال دیتا۔ سلامت رہیں۔ یا علی یا علی، اللہ میرے داد حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حسین محسن انسانیت ہے۔ آج اسلام میں جتنی بہار ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی محنت ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، میں کہتا ہوں اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تمام عاشقان مصطفیٰ میرے سامنے بات دور تک جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، توجہ جی۔ اتنا تعارف سارے جانتے ہیں بھائی اسد کہ امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین سرکار کے نواسے ہیں۔ حسین علیہ السلام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سیدہ کے نور نظر ہیں، حسن کے بھائی ہیں۔ اتنا تعارف بھائی جان سب کو پتہ ہے کہ حسین نواسہ رسول ہے۔ توجہ، امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سیدہ کے نور نظر ہیں، سرکار حسن کے بھائی ہیں۔ اتنا تعارف سب کو پتہ ہے۔ ہم مجلس سے کرا کے اشتہار لگا کے دنیا کو بلا کے لنگر پکا کے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا والوں اتنا تعارف تو تمہیں ہے، مصطفیٰ کے نواسے حسین ہے، علی کے بیٹے حسین ہے، سیدہ کے لال حسین ہے، حسن کے بھائی حسین ہے۔ اتنا تعارف تو تم سب کو پتہ ہے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ دنیا والوں کائنات کی ضرورت کو حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ ہم دنیا کو جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات کی ضرورت کو حسین علیہ السلام کی، کائنات کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں بھائی کائنات ضرورت مند ہے۔ میرے سامنے ذاکرین بیٹھے ہیں، کائنات ضرورت مند ہے، امام ضرورت ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کائنات ضرورت مند ہے، امام ضرورت ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، افضل کتاب، اکمل کتاب، وہ کتاب جس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں۔ تھوڑا سا بولنا میرے ساتھ، کیونکہ ہماری وابستگی جو ہے وہ باب علم کے ساتھ ہے، اور اسلام محبتوں کی تقسیم اور نفرتوں کا خاتمہ ہے۔ ہم نے دنیا کو محبت کے ساتھ پیغام ہی دینا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو ہمارا عقیدہ وہ ہے جو مصطفیٰ کہے، قرآن کہے۔ حیدری بھائی پیغام تسی دے سکتے ہیں نا محبت کے ساتھ، نفرتیں نہیں۔
محبت کے ساتھ پیغام ہے کہ دنیا والوں اگر چاہتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومے تو دین اسلام پہ عمل کرو. اور اسلام کیا ہے؟ سرکار مصطفیٰ خاتم النبیین سید المرسلین کی زبان مقدس سے جو نکلے جب نکلے وہ دین ہے. توجہ ہے؟ اللہ کی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، ایسی کتاب ہے قرآن مجید کہ جس جیسی اور کتاب کوئی نہیں. میں بڑے آرام سے کہنے لگا ہوں شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، اور یہ قرآن جس مصطفیٰ پہ نازل ہوا آباد رہے اس کا بھی کوئی. ہاں بھائی جان کہتے ہیں قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. مسلمانوں قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا. ہوئے 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 قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ جانے کون قدر کرے گا. کائنات جس سے احترام میں اٹھے، اور اس سب میں آگے نہ جاتا، اس سمت میں نہیں جاتا اگر آپ یہ جملہ نہ کہتے. کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. سلامت رہیں. کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات سرکار مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جس کے آنے پہ رسالت مآب اٹھ کے نہیں پیچھے رہ گئے ہیں. رسالت مآب اٹھ کے استقبال کریں، اور صرف اٹھ کے استقبال نہیں کرتے تھے. جب بھی سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ ام ابیہا، جب بھی سیدہ آتی کائنات کے نبی پہلے کھڑے ہو کے، توجہ میرے پاس سے جی، جب بھی سیدہ تشریف لاتی جناب رسالت مآب کھڑے ہو کے استقبال کرتے. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، پھر چل کے استقبال کرتے. پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، پھر اپنی جگہ پہ سیدہ طاہرہ کو بٹھاتے، پھر سر اور ہاتھوں کے بوسے لیتے. ام المومنین نے سوال کیا، یا نبی اللہ، جناب سیدہ جب بھی آتی ہیں پہلے کھڑے ہوتے ہیں، پھر چل کے استقبال کرتے ہیں، پھر اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اب کوئی تو سمجھے گا. کائنات کے نبی نے فرمایا، یاد رکھ میں وجود کتاب ہوں، یہ حقیقت کتاب ہے. ہوئے 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 سلامت رہے. فرمایا میں وجود کتاب ہوں، یہ حقیقت کتاب ہے. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کائنات جس کے احترام میں اٹھے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جس کے آنے پہ رسالت مآب اٹھ کے استقبال کریں اسے سیدہ بطول کہتے ہیں. اور جس کے آنے پہ سیدہ اٹھ کے دروازے پہ جا کے استقبال کریں اسے علی کہتے ہیں. اور جس کے آنے پہ علی کو بھی اٹھنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اس ہستی کو سرکارے. میرے دوستو قرآن لا ریب ہے، بے عیب ہے. بھائی سرکار علی علیہ السلام تشریف فرما ہیں. جناب عبداللہ ابن عباس سامنے بیٹھے ہیں، قرآن پکڑا، قرآن کی تلاوت کرنے لگے. امیر المومنین دیکھ کے فرماتے ہیں ابن عباس قرآن پڑھ، قرآن پڑھنا عبادت ہے، کلام خدا ہے، لیکن یاد رکھ قرآن کی ایک ایک لفظ میں 1000 معنی چھپے ہیں. نہیں بھائی جان، قرآن کے ایک ایک لفظ میں 1000 معنی راز مخفی ہیں. حیرت کا آئینہ بن کر جناب ابن عباس کہنے لگے مولا ایک ایک لفظ میں
1000 معنی چھپے ہیں۔ امیر المومنین دے کے فرماتے ہیں ایک ایک لفظ میں نہیں، ایک ایک حرف میں۔ حرف کیا ہے؟ با، تا، سا، جیم، ہا، یہ حرف ہیں، حرفوں سے لفظ بنتے ہیں۔ فرمایا ایک ایک لفظ میں یعنی حرف میں 1000 معنی چھپے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک ایک حرف میں قرآن کی 1000 معنی چھپے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا علی، پھر اللہ کے علاوہ تو کوئی ان معنی کو کوئی نہیں جانتا۔ تو علی فرماتے ایسی نئی بات، سما اور رسل الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اللہ نے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا جنہیں کتاب کا وارث بنایا۔ فرمایا ابن عباس یاد رکھ، کوئی بھی وارث اپنے ورثے سے بے خبر نہیں ہوتا۔ وارث اپنے ورثے سے بے خبر نہیں ہوتا۔ اسی لا ریب کتاب میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، جس آیت کو سرنامہ گفتگو بنایا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو۔ جن کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں، کس کا فیصلہ؟ رحمان کا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رحمان کہہ رہا ہے جو تم نہیں جانتے، کس سے پوچھو بھائی جان؟ اہل ذکر سے۔ اللہ کہہ رہے جو تم نہیں جانتے، اللہ کہہ رہے جو کو سمجھ جائیں جو تم نہیں جانتے، کس سے پوچھو؟ اللہ سلامت رکھے، سامنے بیٹھنے کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو۔ آؤ آج کی مجلس میں تلاش کریں، بنائیں نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، سلامت رہیں، آباد رہیں جو پہنچ گئے ہو، بنانا نہیں، تلاش۔ لفظ تلاش اس بات کی بھائی اسجد، اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، عزتوں میں اضافہ فرمائے، لفظ تلاش اس بات کی دلیل ہے کہ اہل ذکر ہم نے بنانے نہیں، موجود ہے، تلاش کرنی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو۔ اب تلاش کر کے پھر ہم توحید کی معرفت حاصل کریں گے اہل ذکر سے، رسالت سمجھیں گے اہل ذکر سے، امامت سمجھیں گے اہل ذکر سے، جینا کیسے ہے اہل ذکر سے پوچھیں گے، مرنا کیسے ہے اہل ذکر سے پوچھیں گے، کیا کھانا ہے اہل ذکر سے پوچھیں گے، جو کیا نہیں کھانا اہل ذکر سے پوچھیں گے۔ اور اللہ نے یہ تخصیص نہیں فرمائی کہ اہل ذکر سے یہ پوچھو، یہ نہ پوچھو، آسمان کی پوچھو، زمین کی نہ پوچھو۔ اللہ نے فرمایا جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو۔ اور یاد رکھو اہل ذکر نو من لئیے، تسلیم کر لیں، یہ کامیابی ہے۔ لو جی میں 1 منٹ یہاں پہ روک کے اہل ذکر پہ آ رہا ہوں، اگر تسی تیار ہو تو میں سرکار دا فرمان پڑھا۔ اچھا میں نے عشر محرم تو لے کے تقریباً ہر مجلس میں کوشش کرنا، گواہی دیو، میں معصوم کا فرمان پڑھتا ہوں۔ مولا فرماتا ہے جب تم اکٹھے ہو کے بیٹھا کرو نا تو ہماری باتیں کیا کرو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یقین جانو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آج کے دن کا واسطہ نظر بد سے مالک محفوظ رکھے۔ اگر آپ معصوم کے فرمان پہ بول پڑے میں سمجھوں گا احسان، سلام کروں گا۔ سرکار رسالت امام تشریف فرما ہیں، یہ مجلسیں ہدایت کا مینارہ ہیں، یہاں سے درس ملتا ہے۔ اگر میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا میں اپنی قبر کے لیے پڑھ لوں، اگر آپ نے توجہ سے سنا تو انشاءاللہ اگر آپ غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ حق ادا ہو گیا۔ کائنات کے نبی کے سامنے ایک صحابی آیا،
سرکار کے پاس، میرے کروڑوں سلام صحابہ کرام کی عظمت میں۔ نہیں میں دلیل دینے لگا ہوں، پہاڑ سے بڑی دلیل ہے۔ سرکار امام سید ساجدین زین العابدین دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے نا کہہ رہے ہیں اللہ بار لہا رحمت نازل فرما، کرم نازل فرما اصحاب محمد پر۔ ہاں میں کتاب میں نے دینی ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما، کرم نازل فرما بھائی جان اصحاب محمد پر جنہوں نے حق کا ساتھ دیا۔ ہاں بھائی جن کے لیے کرم کی دعائیں سرکار سید ساجدین کریں، ہم تو جی نوکر ہیں جی۔ توجہ ہے، صحابی رسول نے عرض کیا یا نبی اللہ، اللہ کرے اس فرمان پہ کوئی بول پڑے، سرکار رسالت میں آپ کے سامنے صحابی رسول میرے کروڑوں سلام صحابہ اکرام کی عظمت پہ۔ صحابی رسول نے معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر بھائی اسجد سوال کیا یا نبی اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے۔ اوہ ہوئے ہوئے سلامت رہے، بس آپ کی مرضی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں۔ منبر جو ہے اس کے تقاضے ہیں، بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حسینی جو ہیں یہ نفرتوں کی تقسیم نہیں کرتے، یہ محبتوں کی تقسیم کرتے ہیں۔ ہاں گالی گلوچ ہمارا شیوا ہی نہیں، ہم نے دین آل محمد سے لیا ہے محبت کے ساتھ۔ لو جی صحابی رسول نے پہلا کی سوال ہے یا نبی اللہ مینوں ایک ایسا عمل دسو اللہ میرے ساتھ محبت کرے۔ نورانی چہرے میرے سامنے ہیں، اللہ میرے ساتھ محبت کرے۔ پھر کہتا ہے یا نبی اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں بندے میرے ساتھ محبت کریں۔ ہوئے توجہ، پہلا کیے اللہ میرے ساتھ محبت کرے، یا نبی اللہ مجھے عمل بتائیں بندے میرے ساتھ محبت کریں۔ کہتا ہے یا نبی اللہ پھر کوئی جلدی سے عمل بتائیں میرے مال میں کمی نہ ہو۔ ہاں کیا بات نہیں۔ پھر کہتا ہے مولا کوئی ایسا عمل بتائیں میری زندگی لمبی ہو۔ ہوئے مولا کوئی ایسا عمل بتائیں اگلی منزل جو ہے جہاں آپ ہوں وہاں میں ہوں۔ کیا بات ہے، لو جی سار اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا مینارہ بن گئے۔ پہلا کیا ہے کوئی ایسا عمل بتائیں۔ منبر پہ باتیں بڑی ہو گئیں، تقریر روز ہوتی ہیں آپ سنتے ہیں، لیکن خدا کے لیے میری ساری گفتگو ایک طرف بلکہ سارے دن کی مجلس ایک طرف، یہ جملہ اپنے ذہنوں میں نقش کر کے گھر لے جائیں۔ کائنات کے نبی سے سوال کیا یا نبی اللہ خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، رشت و ہدایت کے منبع، علم و عرفان کے چشمہ، کوست و تسلیم کے مالک، وجہ تخلیق کائنات، مولا کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے محبت کرے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا اللہ تیرے ساتھ محبت کرے تو معصوم فرماتے ہیں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا۔ میں نے آج کی مجلس کا نتیجہ دے دیا۔ سرکار فرمایا اگر چاہتا ہے نا اللہ تیرے ساتھ محبت کرے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا۔ پتہ نہیں تسی سمجھو گے کہ نہیں بندیاں دے سامنے اسی سارے ہی چنگے ہیں۔ ایک گل تے دسو بزرگ بیٹھے ہو، میں گل سارے دسیو جو کچھ اسی سوچنے ہیں تے جو کرنے ہیں اگر اتنے پائیے سے ساڑھے متھے تے پیشانی تے لکھ کر دا اسی کسے نے منہ بخان دے قابل ایسا بولیو ذرا اے جے
مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا کرم ہے، ہمارا بھرم ہے۔ انہاں دے کرم نہ لیجئے گلاں، باقی گل کوئی نہیں۔ اچھا بندیاں دے سامنے سارے ہی چنگے ہیں، بندہ بند کمرے چوے، بوئے بند، باریاں بند، کوئی نہیں دیکھتا پیا، پھر دل و دماغ میں یہ بات ہو کوئی تو نہیں دیکھ رہا، وہ وعدہ اولا شریک دیکھ رہا ہے۔ جی مولا کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کرے۔ فرمایا کہ چاہتا ہے نا اللہ تجھ سے محبت کرے، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا۔ مولا دوسرا عمل، بندے میرے ساتھ، آپ جتنے بیٹھے ہیں میرا بھی دل ہے آپ کا بھی ہے، بندے میرے ساتھ محبت کریں۔ ثقلین کے والی نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں جو کام کرتے تھے بھائی گوری، اللہ کی اجازت سے بے اذنی مردے کو زندہ کریں، اللہ کی اجازت سے اندھے کو بینائی دیں، اللہ کی اجازت سے۔ جب میرے حبیب کی باری آئی نا سرکار کی، اللہ نے فرمایا میرا حبیب تجھے اجازتیں لینے کی ضرورت نہیں، میں اللہ نے تجھے اپنے اذن کا وارث بنا دیا۔ گھبرات نہیں گئے جی؟ فرمایا پہلی گل ہے کہ اللہ میرے ساتھ محبت کرے، یقین جائیں سامان اعتبار کوئی نہیں جے، کوئی شے پلے بن کے لے جاؤ، میرے سامنے قائم کی ریت بیٹھی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مولا فرماتے ہیں پہلا اگر چاہتے اللہ، گھبرات نہیں گئے جی، اللہ تیرے ساتھ محبت کرے، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا۔ دوسرا اگر چاہتے نا بندے تیرے ساتھ محبت کریں، بندے تیرے ساتھ محبت کریں، تو ثقلین کے والی فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے نا بندے تیرے ساتھ محبت کریں، جو کچھ بندوں کے پاس ہے نا اس سے بے نیاز ہو جا۔ اوئے ہوئے ہوئے، جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا۔ آکھنے لگا مولا عمل دسو، میرے مال چ کمی، سارے دی مرضی ہے، میرے مال میں کمی نہ آئے۔ مولا فرماتا کہ چاہتا ہے تیرے مال سے کمی نہ آئے، اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کو، یتیموں کو، مستحقین کو دیا کر، سلامت رہے۔ تیرے مال سے کمی، اگلا جملہ سنو، مولا میری زندگی لمبی ہوئے، میں کچھ چھوڑ رہا ہوں، لمبی ہو زندگی۔ مولا فرماتا کہ چاہتا ہے نا تیری زندگی لمبی ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر۔ اگر چاہتا ہے نا تو میرے ساتھ اگلی منزلوں پہ رہے، تو مولا فرماتے ہیں سجدے کبھی کبھی لمبے کیا کر۔ سجدے کرنے والا بندہ مجھے نبی کو پسند ہے۔ میرے دوستو اللہ کہہ رہے جو تم نہیں جانتے، گھبرا تو نہیں گئے؟ جو تم نہیں جانتے کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے، جو تم نہیں جانتے کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ اتنی اچھی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، رحمان کا فیصلہ ہے، جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو۔ آئیے تلاش کرتے ہیں اہل ذکر کی۔ میں سلام کروں گا اس بندے کو جو نتیجے پہ پہنچا، اشارے پہ پہنچ گئے، میں سلام کروں گا۔ اب دیکھتا ہوں بھائی گوری، بھائی اسد جتنے میرے واجب الاحترام بیٹھے ہیں، اہل ذکر کی تلاش میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، اہل ذکر کی تلاش میں چلتے ہیں کہاں؟ مصر کے بازار میں۔ ہوئے 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 ہوئے، مل کے کہاں؟ مصر کے جو آپ پہنچ گئے ہو، کیا بات ہے آپ کی؟ بھائی اسد اچھے خریدار ہیں جی، کیا بات ہے۔ آئیے چلتے ہیں کہاں؟ مصر کے بازار میں، جہاں حسن بکتا ہے۔ سلامت رہیں۔ اہل ذکر بتانے لگا ہوں، چلتے ہیں مصر کے بازار میں جہاں حسن بکتا ہے۔ بکنے والے کا نام یوسف علیہ السلام، خریدار کا نام عزیز مصر۔
ایک طرف دولت، ایک طرف نبی، بولو نہ بولو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ایک طرف جناب یوسف پلڑے پہ، ایک طرف دولت، دولت ختم ہو گئی، نبی نہیں تلا۔ آباد رہے، سلامت رہے، دولت ختم ہو گئی، نبی نہیں تلا۔ لو جی، اسی علاقے کا ہوں میں، آپ کے نزدیک شہر جو ہے وہ ڈنگا بھی ہے، کھاریاں بھی ہے۔ بندہ جائے کھاریاں بازار کوئی شے پسند آ جائے، او پسند آ جاندی ہے شے، بندہ پسند چیز آ گئی ہے تو جیب ہاتھ پائے، پیسے نہ ہونا تو آڈے نال انج ہویا ہی کدے نہیں تھے۔ تھانوں کی پتہ ہوئے بندے نو شے پسند آ جائے، پیسے کول نہ ہونا، پریشانی ہوندی ہے، ارمان ہوندے نہیں، منو شے پسند آ گئی ہے، پیسے میرے کول کوئی نہیں۔ جی جناب یوسف ایک پلڑے پہ یوسف، ایک طرف دولت، دولت ختم ہو گئی، نبی نہیں تلے۔ عزیز مصر کا میں اہل ذکر پڑھنے لگا ہوں، اہل ذکر جناب یوسف علیہ السلام نہیں بکھے، عزیز مصر کا اترا ہوا چہرہ، پریشانی، دولت ختم ہو گئی ہے، یوسف نہیں تلا۔ توجہ، پریشانی جناب یوسف نے دیکھی، جناب یوسف فرماتے عزیز مصر پریشان کیوں ہے، گھبراہٹ کیسی؟ کہا یوسف تیرے خریدے بغیر گزارا نہیں، دولت ختم ہو گئی۔ جناب یوسف فرماتے عزیز مصر توجہ، دولت ہٹا، کاغذ قلم لا، دولت ہٹا، کاغذ قلم لا۔ میں آنا جناب یوسف آتواڈی بڑی مہربانی، آپ نے بچپن میں کاغذ قلم مانگ کر مورخ کو بتا دیا، اب کسی دور میں یہ نہ کہنا نبی تو لکھنا ہی نہیں جانتا۔ سلامت رہیں جو ہاتھ اٹھے ہیں۔ اب کیا ہے، جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے کاغذ قلم آیا، اس دور کا بیسٹ جو لکھنے کا پیمانہ تھا وہ آیا، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا، لکھ کے ایک طرف یوسف ہے، ایک طرف دولت، دولت ہٹائی گئی، وہ تحریر رکھی گئی، علامہ بشیر فاتح ٹیکس لا، ان کی مور ہے اس جملے پہ، ایک طرف جناب یوسف، ایک طرف تحریر، تحریر وزنی نکلی، اوئے ہوئے 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 جو مل گئے میرے ساتھ، تحریر وزنی نکلی، یوسف ہلکے۔ علامہ نعیمی نے لکھا ہے کئی زبانیں جانتا تھا عزیز مصر، اس نے جلدی سے تحریر کو کھولا، اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر جناب یوسف کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بس یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ تل گیا۔ عزیز مصر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب یوسف فرمانے لگے عزیز مصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نہیں تلا، میں تو نکتے پہ تل گیا۔ سلامت رہے، اکبر یا رسول اللہ۔ فرمایا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نہیں تلا۔ لو جی تصدیق ہو، کہتے ہیں علامہ بشیر فاتح ٹیکس، علامہ بشیر فاتح ٹیکس نے ساری زندگی یہی پیغام دیا ہے، اس سے بڑا پیغام ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا پیغام ہی کوئی نہیں۔ فرمایا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نہیں تلا، میں تو نقطے پہ تل گیا۔ ابو طالب کا بیٹا، امیر المومنین، یسوف الدین، ہادی خلیفہ المسلمین، حلال مشکلات، نفس رسول، شوہر بطول، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، عذر اللہ، شیر خدا، صاحب ذوالفقار، علی فرماتا لوگوں بے کا نقطہ میں علی ہوں۔ مل کے بے کا نقطہ میں علی ہوں۔
اچھا ایک لفظ ہے عادت، عادت، عین الف دال، عادت، ایک ہے عبادت۔ عادت میں نقطہ آ جائے تو عبادت ہے، عبادت سے نقطہ چلا جائے تو عادت ہے۔ اللہ نے نشانی بیان کی ہے۔ اہل ذکر کی نشانی کیا ہے؟ اہل ذکر سے جو پوچھو بتائیں۔ عزیز مصر میں اور جناب یوسف میں باتیں شروع ہو گئیں۔ عزیز مصر جس زبان میں بات کرتا یوسف اسی میں جواب دیتے۔ ایک ایسا وقت ہے جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ کے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے، مجتبیٰ بندے، اس کی رضا میں سرشار بندے، ایسے بندے جو اٹھیں تو اللہ کی رضا میں، جو بیٹھے تو اللہ کی رضا میں، جو چلیں تو اللہ کی رضا میں، جو بولیں تو اللہ کی رضا میں، بولے نہ بولے آپ کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی رضا میں اتنے سرشار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں اللہ کی رضا میں، بیٹھیں اللہ کی رضا میں، چلیں اللہ کی رضا میں، سوئیں اللہ کی رضا میں، جنگ کریں اللہ کی رضا میں، سلو کریں اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا میں ایسے سرشار ہوتے ہیں، دیکھیں یہ جاتے ہیں مانا وہ جاتا ہے، دیکھیں یہ جاتے ہیں مانا وہ جاتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کوئی بات کہی، عزیز مصر کہنے لگا مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یوسف آپ سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں، ہاتھ کھول دینا اگر جملہ پسند آ گیا تو۔ کہا یوسف آپ سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں۔ سرکار فرماتے ایسا نہ کہہ، مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ کون؟ کہ اہل ذکر۔ میں پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، ابھی جب سرکار علی کو ضرب لگی ہے نا 19 کو، فضائل پڑھ رہا ہوں، ضرب لگی، حسنین گھر لائے، طبیب آ گئے، طبیب نے آ کے پٹی باندھی، کہا زہر میں بجھی تلوار کا وار ہے، نہ علی سے کوئی بات کرے نہ علی کسی سے بات کرے۔ یہ کہہ کے طبیب چلا گیا۔ ابو طالب کے بیٹے علی نے آنکھ کھولی، سرکار فرماتے محمد حنفیہ جی بابا باہر لوگوں کا ہجوم ہے، رش ہے، جاؤ جا کے اعلان کرو جس نے جو پوچھنا ہے علی سے پوچھے۔ ہوئے 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 جس نے جو پوچھنا ہے نا علی سے پوچھے۔ ہمیں بتانے کے لیے ہر سوال لا علمی کی بنا پہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں ایسی بات نہیں۔ جناب محمد حنفیہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بابا ابھی طبیب کہہ کے گیا ہے نہ علی سے کوئی بات کرے نہ علی کسی سے بات کرے۔ فرمایا میں محمد کا بلا فصل خلیفہ ہوں، میں جانشین مصطفیٰ ہوں، میں وصی مصطفیٰ ہوں۔ لوگ سوال کریں علی جواب دے، پھر دنیا خود فیصلہ کرے گی کہ علی یہ ہے جس کا نوکر علی ہے سردار کیا ہوگا۔ بھلا فرماتے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، جس کا غلام ایسا ہو آقا کیسا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو، قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ اہل ذکر کی نشانی یہ ہے جو پوچھو بتائیں۔ سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی ساری تفسیروں کے ذمہ داری کے ساتھ، سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی، اپنے وقت کا محمد اپنے وقت کا علی، والی مشہد، والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، بادشاہ امام رضا سے کسی بندے نے سوال کیا مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ میرے مولا نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا سوال کرنے والے اہل ذکر سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ اہل ذکر سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ میرے دوستو
اہل ذکر اللہ نے بنایا انہیں اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں۔ صدیوں کا سوال ہے، بنایا اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں، کہ ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا، اور انہیں لباس بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی نہ کہنا۔ حسین بادشاہ نے کہا میں فیصلہ کروں گا۔ مولا کیسے؟ کہا زیر خنجر، خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، نوک سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں۔ بس اگر دنیا اہل ذکر کو مان لیتی، علی کی بیٹی 36 شہروں میں چادر نہ مانگتی۔ آج 13 سفر ہے جی، بولے میرے ساتھ، آج 13 سفر ہے۔ سب کو پتہ ہے آج شبیر کے سینے کا تعویذ، دعائے سیدہ حسین بادشاہ کی دعا، شہزادی کی شہادت کا دن ہے۔ میں سب کی طرف سے نمائندہ بن کے جھولی بنا کے دعا کر رہا ہوں، آمین کہنا، دعا مانگو، آمین کہنا۔ اللہ تجھے حسین کا واسطہ کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو۔ میں کہہ گیا ہوں کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو، روتے اس لیے ہیں آل محمد کی ہر بیٹی دکھی ہے، بڑی دکھی ہیں۔ محمد کی بیٹی 18 سال کی ظاہر زندگی، حسن اور حسین کو ساتھ لے کے بابے کی قبر پہ آ کے ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، ایک بابے کی قبر پہ رکھ کے کبھی حسن کی طرف دیکھ کے کبھی حسین کی طرف دیکھ کے نا کہتی ہے بابا تیری بطول اب جینا نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر، سلامت رہو۔ عزادارو علی کی بیٹیاں دکھی، حسین کی بیٹیاں دکھی۔ آج اس شہزادی کی شہادت کا دن ہے جس کی عمر تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھے۔ رو لو جتنا رو سکتے ہو۔ جس نے بابے کا بستہ گھر بھی دیکھا، بابے کا اجڑتا گھر بھی دیکھا۔ عزادارو نہ مار تماچے سکینہ کو ستمگر، احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے۔ بس عزادارو علی کی علی بیٹی جس کی کوئی دعا مستجاب نہیں ہوتی، ذہن میں رکھ۔ ہاں، بقائے ولایت کی خاطر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جلدی کر رہا ہوں۔ ابھی شام کا شہر نہیں آیا، سپاہی آیا، کہتا سجاد قافلہ روک، ابھی بازار نہیں سجا۔ نہیں تھک کے نہیں سننا، سجاد قافلہ روک، ابھی بازار نہیں سجے۔ میں 2012 میں 6 مرتبہ کا زائر ہوں، کعبے کا حاجی ہوں، طرز کریمہ کا۔ میرے سامنے ذاکرین بیٹھے ہیں۔ 2012 میں شام جب گیا ہوں پہلی مرتبہ، تو قافلے والوں نے کہا شاہ جی ہمیں جیب بھر کے نا مصائب سنانا، شام آ گیا ہے۔ مجھے ممبر کی قسم ہے، مجھے صرف ایک ہی فکرہ یاد رہا، وہ بھی حماد اہل بیت کا، اور آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ میں نے ایک ہی جملہ کہا، پتہ نہیں کیا بن گیا۔ میں نے کہا بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا سجاد قافلہ روک، ابھی بازار نہیں سجے۔ عزادارو ایک باغ میں یہ قافلہ ٹھہرا، باغ میں امام حسین کی سانگ ایک درخت کے ساتھ رکھی،
نیچے مخدرات عصمت بیبیاں بیٹھ گئیں، شامیوں نے شور مچانا شروع کیا۔ کوئی کہتا ہے میں نے اکبر مارا، آپ نے سن لیا ہے نا، کوئی کہتا ہے میں نے اکبر مارا، کوئی کہتا ہے میں نے عباس مارا۔ جب صدائیں بلند ہوئی نا، علی کی بیٹی نے حسین کے سر کی طرف دیکھا، بی بی کہتے شبیر موجز نما باپ کا موجز نما بیٹا ہے، حسین پڑھنا قرآن، پڑھنا قرآن، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو، میں عالیہ کا پردہ بچ جائے، ذاکرین بیٹھے ہیں۔ پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پہ، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے، ختم کرنے لگا ہوں، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ عزادارو قرآن پڑھنے کی آواز جب فضا میں گونجی نا، عیسائی کی بچی 4 سال کی باغ میں آ گئی، آنکھوں سے اندھی، بھائی ایسا دیکھ نہیں سکتی۔ جب قرآن پڑھنے کی آواز بچی کے کان سے لگی نا، بے ساختہ ٹٹولتی ٹٹولتی سانگ کے قریب آئی، سانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، آسمان کی طرف نگاہ کی، خون شفا کا ایک قطرہ آنکھ میں گرا۔ عیسائی کی بچی نے ہاتھ پھیرا، کیا دیکھتی ہے؟ زلفیں بکھری ہوئی، اللہ اکبر، سلامت رہے، زلفیں بکھری ہوئی، آبرو کٹے ہوئے۔ عیسائی کی بچی کبھی سر کو دیکھتی ہے، کبھی بیبیوں کو، کبھی سر کو، کبھی بیبیوں کو، ہر بیبی کی آنکھوں میں آنسو ہے نا۔ عیسائی کی بچی تڑپ کے کہتی ہے بیبیو تم رو رہی ہو، اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، اللہ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ کہا بیبیو تم رو رہی ہو، اگر تمہیں کوئی مشکل ہے نا اس سے کہو۔ ابھی میری آنکھوں کا نور واپس کیا ہے۔ عزادارو جس شہزادی کی شہادت کا دن ہے نا، ایک بچی آگے بڑھی جس کی عمر تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھے۔ عزادارو قریب آ کے نا رو کے شہزادی فرماتی ہیں یہ میرے بابے کا سر ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہو۔ جب کہا نا یہ میرے بابے کا سر ہے، عیسائی کی بچی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے آپ سمجھ میں نہیں آتے، میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا، اپنی بیٹی کے کان زخمی، اللہ اکبر، سلامت رہو، آخری منزل، اپنی بیٹی کے رخسار زخمی۔ عزادارو یہ کہہ کے عیسائی کی بچی گھر آئی، آخری جملہ، عیسائی کی بچی گھر آئی، دور سے باپ نے دیکھا، کہا بیٹی رک جا، رستے میں کچھ چیزیں پڑی ہے گر جائے گی۔ بچی دیکھ کے کہتی ہے بابا بابا میں نہیں گروں گی۔ کہا کیسے؟ کہا بابا میں دیکھ سکتی ہوں۔ کہا بیٹی کیسے؟ کہا بابا ہمارے باغ میں حکیم آیا ہے۔ اللہ اکبر، بابا ہمارے باغ میں نا ایک حکیم آیا ہے، اس نے میری آنکھوں کا نور واپس کیا ہے۔ وہ بیٹیوں والو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے نا، عیسائی اٹھا، چند قدموں پہ گیا، بچی آگے آ کے کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی اس حکیم کا شکریہ ادا کرنے جا رہا ہوں، تیری بڑی مہربانی۔ بچی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ، سلامت رہو، بابا تجھے مریم کا واسطہ، تو نہ جا، تیرے حصے کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کہا کیوں بیٹی مجھے کیوں نہیں جانے دیتی؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ، تو نہ جا، تیرے حصے کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کہا کیوں بیٹی؟ کہا بابا جس نے آنکھوں کا نور دیا ہے نا اس کی بہنیں ننگے سر ہیں۔ اللہ اکبر، بابا وہ بڑی پردہ دار ہے۔ کہا بیٹی تجھے کیسے پتا؟ آخری جملہ، کہا بیٹی تجھے کیسے پتا وہ بڑی پردہ دار ہے؟ کہا بابا جب شامی شور مچاتے ہیں نا، ایک سر گھوڑے کی گردن میں ہے، ہر بی بی اس سر کی طرف دیکھ کے بابا یہی کہتی ہے واہ حجابا، ہائے او میرا پردہ سیال۔